اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹی مجھے بتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس دن انتقال ہوا؟ فرمایا ابا جان پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرمایا بیٹی مجھے بتا جس جگہ پر اللہ کے نبی کو لٹایا گیا، جس پھٹے کے اوپر، جس پلڑے کے اوپر اللہ کے نبی کو لٹا کر غسل دیا گیا، کیا وہ آج بھی اسی طریقے کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان موجود ہے۔ فرمایا اسی جگہ پر لوگوں کو کہہ دینا مجھے لٹا کر غسل دے دینا، شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد مجھے نیا کفن خرید کرنا دینا، نیا کپڑا خرید کرنا لانا۔ یہ پرانا کپڑا جو میرے جسم کے اوپر موجود ہے، انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دینا، انہی کو دھو کر میرے اوپر ڈال دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی۔ فرمایا ابا جان حالات اتنے بھی کمزور کوئی نہیں ہوئے کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے نئی چادر نہ خرید سکے، نیا کفن نہ لا سکے۔ فرمایا بیٹی سن لے، اگر میں نیک ہوں یہ پرانا کفن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر میرے اعمال اچھے ثابت نہ ہوئے یہ اچھا کفن قیامت کے دن مجھے نجات نہیں دلا سکتا۔ فرمایا بیٹی اگر چادریں خریدنی ہے ان کو خرید کر مکے کے غریبوں کے اندر تقسیم فرما دینا۔ وفات کا وقت قریب آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے اور ایسے اشعار پڑھے، آپ نے فرمایا یہ موت دن بدن قریب آ رہی ہے، یہ موت سانسوں کو توڑ رہی ہے، یہ موت یہ رگوں کو توڑ کر علیحدہ کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ اشعار پڑھے، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی مجھے لگتا ہے آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمایا میں نے 2 سال 3 مہینے اور 11 دن تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت کو سنبھالا، آپ کے بعد لوگوں کی محنت مزدوری کرتا رہا۔ فرمایا تھوڑا سا میں نے پیسہ بھی لیا تھا، میں نے اپنی محنت مزدوری بھی لی تھی۔ فرمایا میرے مرنے کے بعد میرا مکان سارا بیچ دیا جائے، یہ لوگوں کے مال غنیمت میں بانٹ دیا جائے، یہ سارا واپس کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جب آخری وقت قریب آ گیا، فرمایا بیٹی مجھے بتا جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تھے آپ نے آخری وقت میں کیا چیز استعمال فرمائی تھی؟ فرمایا ابا جان کالی کملی والے نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا، اتنے میں میرا بھائی حجرے میں آ گیا، اس نے منہ کے اندر مسواک کو ڈالا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر اظہار فرما دیا ابا جان میں نے مسواک کو چبایا، اپنے محبوب کو دیا، آخری چیز آپ نے مسواک استعمال فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی مجھے مسواک لا کر دے دو، آپ کو مسواک لا کر دی گئی، آپ نے مسواک کو استعمال فرمایا۔ پھر فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد لوگوں کے اندر اعلان کر دینا میں نے اپنا خلیفہ عمر کو بنا دیا، عمر کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، اور لوگوں کے اندر بھی پیغام دے دیا گیا۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، فرمایا خط لکھو وصیت نامہ تیار کرو، وصیت نامہ تیار کیا گیا، اتنے میں بے ہوش ہو گئے، آپ غشی کے عالم میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے تحریر نامہ مکمل کر دیا، ہوش میں آنے کے بعد فرمایا مجھے پڑھ کر سناؤ، پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، تم نے وصیت نامے کو مکمل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، لوگوں کو جمع کیا گیا، ان کو جمع کرنے کے بعد وصیت نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد کی چھت کے اوپر تشریف لائے اور لوگوں کو دیکھنے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں عمر کو میں نے جانشین مقرر کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آپ کو پتہ نہیں عمر کتنے رعب والا، عمر کتنی شدت والا، اس سے لوگ ڈریں گے گھبرائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نرم تھا عمر سخت تھا، جب میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد عمر بھی نرم دل بن جائے گا۔